ایم ڈی فرحان سلام کر رہے ہیں گور شاہی مرحبا. جی ایم ڈی فرحان وعلیکم السلام. گور شاہی مرحبا. وقت کا سودا ہے جی. موڈ ہوگا تو آئیں گے. ٹائم ہوگا ہمارے پاس ٹائم ہوگا. اس کے لیے ٹائم ہوگا اللہ کے لیے اگر ٹائم ہوگا تو آئیں گے یار. بہت کام ہے, بڑے مصروف ہیں ہم. کہاں ٹائم ہے ہمارے پاس اللہ کے لیے. ایم ڈی فرحان یہ وہ ہے. شعبے بازی نہیں ہوتی, پوسٹ سے چلانا, ایک سے ایک پوسٹ, ایک سے ایک تصویر, ایک سے ایک, بس یہ مشن ہے. یہی کرتے رہو جی. اور اس کے بعد یہ آس لگا کے بیٹھ جاؤ, بڑا پسند کریں گے لوگ مجھے, بڑی اپریسیشن ملے گی, بڑے لائک آئیں گے جی, بڑی خدمت کی میں نے مشن کی. سب یہی کر رہے ہیں سب. جیسے یہ کرن میاں چنو والی آ جائیے. ٹائم ہوگا اللہ کے لیے تو آئیں گے. کل جب کہانی ہونا کچھ شکایت نہ کرنا, رونا مت. کتنی ہی محفلوں میں نے کہا, کتنی ہی محفلوں میں, مگر بات وہی ہے نا, بات وہی ہے کہ اللہ کو کچھ سمجھے, کچھ جانے کہ کون ہے اللہ جی, تو دل میں کچھ پیدا ہونا. دنیا کا درد ہے, بچوں کا درد ہے, گھر کا درد ہے, عزیزوں کا, قریب کا, رشتہ داروں کا, ماں باپ کا, سب کا درد ہے. اگر درد نہیں ہے دل میں تو اللہ کا درد نہیں ہے جی. اللہ کا کوئی درد نہیں. وہ کتنے درد اٹھاتا ہے, وہ کتنے درد سہتا ہے. وہ تمہاری ان بے شرمیوں پہ, اس کمظرفی پہ, صاف صاف سیدھے سیدھے لفظ ہیں, تمہاری ان بے شرمیوں پہ, ان کمظرفیوں پہ اسے کیا کیا خیالات نہیں آتے. ہر چیز کے لیے ٹائم ہے, میرے لیے ٹائم نہیں ہے جی. جس نے سب کچھ بنا کے اور سجا کے دیا, جس کے کرم سے چھت کے نیچے رہتے ہو, فٹ پاتھ پہ نہیں رہتے, یہ کرم ہے اس کا, یہ کرم ہے اس کا. اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ ایم ڈی فرحان بیٹھا ہوا ہے نا, ایک ہی کام آتا ہے بس, موبائل ہاتھ میں پکڑ کے تھمپ پہ تھمپ مارے جاؤ, امیج پہ امیج بھیجے جاؤ, نئی نئی تصویریں فیس بک پہ لوڈ کیے جاؤ. یہ کام آتا ہے. ایزی ہے نا, آسان بڑا ہے نا, ایک بٹن دبانا ہے بس ایک. یہ ہے سرکار سے محبت. بکواس تو بڑی آتی ہے, باتیں تو بہت آتی ہیں. یہ ہے محبت. یہی محبت سکھائی ہے سرکار نے. تم کیا سرکار سے محبت کرو گے؟ تم کیا سرکار سے, دنیا سے محبت سے فرصت ہو تو سرکار سے محبت کرو. اور جو سرکار سے محبت نہیں کر سکتا وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا عقل اسلام تک, اور عقل اسلام کے بچوں اور اللہ تک. یاد رکھنا میری بات. زندگی انہیں دھوکوں میں گزر جائے گی, انہیں بہانے بازیوں میں. میں وہاں بزی تھا, میں یوں تھا, میں یوں. ہم تم سے زیادہ ہمیں کام ہے. تمہیں تو صرف دنیا کے کام ہے, ہمیں ظاہر میں بھی کام ہے, ہمیں باطن میں بھی کام ہے. جانے کیا 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 ہمیں دیکھنا اور سمجھنا اور کرنا پڑتا ہے. ایک منٹ بھی یہاں لیٹ ہو جائیں آنے میں تو معذرت کرتے ہیں, آ کے معافی مانگتے ہیں, معذرت چاہتا ہوں آج میں 1 منٹ لیٹ ہو جی. اور یہ لوگ جو بیٹھے ہیں سامنے, ان کے لیے دنیا نہیں ہے, ان کے گھر نہیں ہے, ان کے رشتہ دار نہیں ہے, ان کے ماں باپ نہیں ہیں, ان کی نوکریاں نہیں ہیں جی. مگر وہ صحیح کہا تھا نا سبط جعفری, استاد سبط جعفری نے, کیسے امتی ہو تم شرم بھی نہیں آتی جی. کیسے امتی ہو تم شرم بھی نہیں آتی. ہر وہ کام جو ان کے نفس کو پسند آئے, ہر وہ کام جو ان کے نفس کو اچھا لگے کہ ہاں اس میں آسانی بڑی ہے جی,
اور شہرت ہو، میں نے فیس بک پہ سرکار کی تصویر اپلوڈ کی، اتنی میری شہرت، اندر یہ گمان ہے جی۔ جی جناب۔ اور کئی سرکار کے لیے کوئی تکلیف اٹھانے کا وقت آ جائے، کوئی اذیت اٹھانے کا وقت آ جائے، کوئی رسک لینے کا وقت آ جائے، نہیں 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 نہیں، یہ کام نہیں آتا ہمیں۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے آپ کو ہم رسک میں ڈالیں سرکار کا نام لے کے؟ انور شاہ کے یہاں ماتھے پہ کچھ لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی سرکار، یہ بھی سرکار، وہ بھی سرکار، وہ بھی سرکار، ہر طرف سرکار ہی سرکار، میرے سامنے بھی سرکار، میری زبان پہ بھی میرے سرکار، میرے دل میں بھی میرے سرکار۔ اعلان تصویریں لگا کے بیٹھتا ہوں، لائیو جاتا ہوں، نام لیتا ہوں سرکار سیدنا ریاض احمد گورشاہی، ڈرتا کسی کے باپ سے بھی نہیں۔ کیوں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے پہلے اپنی دنیا داری سے، اپنی بیوی سے، اپنے باس سے، اپنی نوکری سے، اپنی نوکری کے چلے جانے سے، ان سے ڈرتا ہے۔ نوکری، تم کو نوکری کی نون کا نہیں پتا، میرے پاس آج بھی ایسی ایسی نوکریوں کی آفرز ہیں بڑے بڑے ترقی یافتہ ترین ملکوں سے، آج بھی میری جوتی کی نوک پہ میرے سرکار سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میرے سرکار نے مجھے پہنچایا یہاں تک، جی کسی اور کو نہ آ جائیں یہ آفرز۔ انور شاہ wants you anything, I will provide you, but you accept my offer. I can't accept your any offer. Your offer? No, any offer from any country I can't accept without permission or without any order from the سرکار سیدنا گورشاہی۔ میرے سرکار حکم دے مجھے، everything I will accept۔ کون ہو تم لوگ یار؟ تم مطلب مجھے لندن میں کافی پہلے 20-25-28 سال پہلے کی بات ہے، لندن کے ایک ریسٹورینٹ میں مجھے ایک انڈین تھی لیکن بائی برتھ وہ برٹشر تھی، لندن کے ایک ریسٹورینٹ میں مجھے بیٹھا ہوا میں کافی پی رہا تھا یا چائے پی رہا تھا، وہ آ گئی، وہ یہ سمجھ کے آگے بیچاری، اس نے پرمیشن لی، I'm sorry guys, can I sit here؟ کیونکہ کافی رش تھا ریسٹورینٹ میں نے اس بیٹھ گئی، بہت ساری باتیں ہوئی، تو اس نے وہ یہ سمجھی کہ اس نے پوچھا بھی کہ are you from also India؟ No ma'am, I'm from Pakistan۔ Oh, from Lahore؟ I'm from Karachi۔ Okay، یہاں پہ آپ کیسے آئے؟ مجھے ایک وزٹ پہ امریکہ جانا ہے، تو میرا 3-4 دن کا اسٹے یہاں پہ برٹشیر کی طرف سے، بہت ساری اور باتیں ہوئی، تو اس نے پتہ ایک بات کیا کہی، بڑی پڑھی لکھی کسی اچھی فیملی سے تھی، بامبے سے یا دلی سے تھی، ہاں دلی سے تھی، پہاڑ گنج۔ بہت ساری باتیں ہوئی، کچھ اور بھی باتیں ہوئی، کچھ روحانیت بھی بیچ میں آ گئی، کچھ میرا، کیونکہ میں ٹوکیو سے آیا تھا، ٹوکیو سے میں نے برٹش ایئر لی تھی، برٹش ایئر انفلائن ہوتی ہے ہیتھرو ایئرپورٹ لندن سے، تو وہاں سے جہاز چینج ہوتا ہے، پھر وہ دوسرا جہاز امریکہ جاتا ہے لے کے، تو وہ 3 دن کا ٹرانزٹ مجھے مل گیا تھا کہ میں یہاں اتروں، اور اس بیس پہ کہ میرے پاس امریکہ کا ویزا ہے، I don't want to stay in your country انگلینڈ، کیونکہ مجھے امریکہ جانا ہے، تو اس بیس پہ مجھے 3 دن کا 72 گھنٹے کا وہ ٹرانزٹ مل گیا، تو بیٹھا ہوا تھا میں۔ اس نے آخر میں ایک بات کہی، انور شاہ، حاجی انور تھا اس وقت، انور شاہ تو اب پڑا ہے میرا،
دنیا کی نظر سے گر جانا خیر ہے، اپنے گھر والوں کی نظر سے گر جانا خیر ہے، رشتے داروں کی نظر سے گر جانا خیر ہے، خیر ہے، لیکن کبھی اپنی نظر سے نہ گر جانا، کبھی اپنی نظر سے نہ گرنا۔ اپنی نظر سے کون گرتا ہے؟ اپنی نظر سے کون گرتا ہے؟ جو اللہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیتا ہے کہ وہی مائی باپ، وہی خالق، وہی مالک، وہی معبود، وہی پالنہار، یہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ جس دن اس کے دل دماغ سے یہ چیز، یہ کیفیت، یہ یاد نکل جاتی ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، وہ دن ہوتا ہے جس دن وہ خود اپنی نظر سے گر جاتا ہے، اپنی نظر سے گر جاتا ہے۔ تم وہ لوگ ہو جو کہا میں نے سبط جعفری استاد، کیسے امتی ہو تم، شرم بھی نہیں آتی۔ اللہ کے لیے، سب کے لیے، ہر چیز، ہر کام کے لیے وقت ہے، ٹائم ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ دوسری بات کرو یار، اللہ کے لیے کوئی ٹائم نہیں جی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کسی ڈائننگ ٹیبل پہ، کسی ڈنر پہ، کسی بڑے ریسٹورینٹ پہ، کسی بڑے کھابے پہ، کسی بڑے اسنیکس پہ، جی، کسی چائے کے ہوٹل پہ، وہاں بیٹھ کے گپے لڑانے کا بہت وقت ہے۔ اللہ کی محفل میں، اللہ کے ذکر کی محفل میں، اللہ کی حمد و ثنا الاسلام کی اس محفل میں آنے میں موت آتی ہے۔ نہیں جی، کام بڑے تھے، میرا موبائل خراب، میں کہیں پھنسا ہوا، میں یوں تھا جی، میں نے کیا کبھی ایسا کوئی بہانہ؟ اسٹیٹ اوے آ کے ایڈمن تلا رپورٹ کرتا ہے 4 گھنٹے پہلے کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور وجہ نہیں بتائی تھی میں نے۔ میری آج بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری طبیعت آج بھی ٹھیک نہیں۔ سب کو یاد ہوگا کہ اس دن پنکھا چلا دیا تھا، آج بھی رکھ دیا ہے پنکھا۔ ایک تو سردی ہے جی، اوپر سے باڈی جب گرم ہو جاتی ہے اور پنکھا چلا دو اوپر سے، تو سردی بھی، باڈی گرم باڈی پہ آپ نے پنکھا چلا دیا، بخار نہیں ہوگا؟ یہ تو ایک وجہ ہوگی نا دنیاوی۔ وہ جو کہا تھا میں نے کہ میرا اب یہ معمول بن گیا ہے کہ میں مولا حسن کو سلام کر کے میں پاک سیدہ اپنی مالکن سلام اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ کی تربت پہ میں قدموں میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہوں۔ 1 بار 2 بار 3 بار، ایک مرتبہ میری مالکن جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ایک بار بھی آپ نظر اٹھا کے شفقت سے دیکھ لیں، اس جسم میں ہے اتنی شکت، ہے شکت جو سیدہ کائنات ہے، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، جو جنت کے سرداروں کی ماں ہیں، جو 2 عالم کے شہنشاہ کی شہزادی ہیں، جن سے پاک اور باحیا کوئی خاتون، کوئی عورت آج تک آئی نہیں دنیا میں۔ یہ وہ ہیں، ایک نظر دیکھ لیں، شفقت کی ایک نظر اٹھا کے دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ اے یہ خاک کا پتلا، یہ مٹی کا جسم، اس قابل دیکھا تو نور آیا، بے بس ہو گیا جسم میں۔ اس نور کی حدت اور شدت کو یہ مٹی کا جسم برداشت نہیں کر پاتا تو ٹمپریچر ہو جاتا ہے جی۔ آج بتائیے نا، اس دن نہیں بتائی تھی نا، عید کی محفل نکل گئی، میں منگل کو آیا کہ نہیں یہ میری نوکری ہے، اللہ نے مجھے دی ہے، اور بڑی سفارشیں لگائی ہیں، سرکار کی سفارش، پنجتن پاک کی سفارش، پاک سیدہ مالکن کی سفارش، مولا کائنات کی سفارش، آقا علیہ السلام کی سفارش۔ تو جب یہ نوکری اللہ کی مجھے ملی ہے، خیر سے امتی ہو تم، شرم بھی نہیں آتی، تمہارے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں جی۔ اب جن کے دم کرم سے یہ سب بنا، وہ جیے بھی اللہ کے لیے، مرے بھی اللہ کے لیے۔ تم نے کیا سیکھا؟
نہ تم اللہ سے کچھ سیکھ سکے، نہ تم عقل اسلام سے کچھ سیکھ سکے، نہ عقل اسلام کے بچوں سے کچھ سیکھ سکے، نہ اللہ کے دوستوں سے، اللہ کے ولیوں سے، اولیاء، صوفیاء، فقراء سے، عرفا سے کچھ سیکھ سکے۔ تم سیکھ سکے تو بس اپنی بیوی سے سیکھ سکے، جی، اپنے گھر والوں سے سیکھ سکے، اپنے باس سے سیکھ سکے، اپنے ان دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر جھوٹے منافق غیبت کرنے والے گالم گلوچ ان سے بیٹھ کے سیکھے جو کچھ تمہیں سیکھنا تھا۔ یہاں آتے تو کچھ سیکھتے نا، یہاں آنے کا ٹائم نہیں تھا۔ ٹائم ملے گا تو جائیں گے، ٹائم ملے گا تو جائیں گے۔ کیا کہا لندن میں اس لڑکی نے، اور ہندو تھی وہ لڑکی، ہندو تھی لڑکی، کہتی ہے دنیا کی نظر سے گر جانا لیکن کبھی اپنی نظر سے نہ گرنا، اپنی نظر سے نہ گرنا۔ اپنی نظر سے کون گرتا ہے؟ جسے اللہ دھتکار دیتا ہے، جسے اللہ دھتکار دیتا ہے، صحیح ہے نا؟ اللہ کی دھتکار، اللہ کی دھتکار کب آتی ہے؟ جب تو اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے تو اللہ کی لعنت آتی ہے تجھ پر، اللہ کے فرشتوں کی لعنت آتی ہے تجھ پر، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جی، یہ قرآن کا فرمان ہے، میرا نہیں ہے، یہ سورہ فرقان میں قرآن فرماتا ہے اپنے نفس کی خواہشات کو معبود یعنی اللہ کو اوائڈ، اگنور، نظر انداز، میری خواہش، تیری نہیں، تیرے نفس کی خواہش جو دل میں تو نے بٹھا رکھا ہے۔ نفس کا غلبہ ہے نا دل اور دماغ پہ، نہیں اللہ کی محفل میں نہیں، نفس نہیں، یہ کام رہ گیا، اس کام کو کر لے، پہلے ذرا کھانا پکا لوں، ذرا بچوں کو دیکھ لوں، آج موبائل بھی نہیں چاہیے، سگنل نہیں آ رہا ہے، سگنل۔ جیسا گمان کرے گا ویسا ہی عطا کرے گا وہ، کرنا میری طرح، انور شاہ کی طرح جو سرکار نے مجھے سکھایا، مجھے تربیت دی، میری طرح کرنا، ارادہ کر، ارادہ دیکھ۔ اللہ پاک اتنا مہربان اور ایسا رحم والا ہے، ایسی کبریائی اور کریمی والا، اور اتنی محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے، اور خاص طور پر اپنی اس مخلوق سے جو ساری مخلوق میں اس نے سب سے اشرف بنائی، اتنی محبت کرتا ہے، تجھے ایسی صلاحیت دے دے گا، ایسی قوت دے دے گا، ایسا عجیب تجھے کیفیت عطا کر دے گا وہ کہ تو ایک منٹ بھی لیٹ نہیں ہوگا، تجھے گوارا نہیں ہوگا، تجھے گوارا نہیں ہوگا کہ میں اللہ کی محفل میں جا رہا ہوں اور میں ایک منٹ لیٹ ہو جاؤں۔ کب ہوگا یہ؟ جب ارادہ اور نیت اس میں پختگی ہوگی، سچائی ہوگی، ایسا ہی ہے نا؟ اور اگر یہی سب یہ ہے نا، میں مشن کے کتنے کام کر رہا ہوں، مشن کے پتہ ہے، روز لگاتا ہوں 4 تصویریں سرکار کی، روز انور شاہ صاحب کو امیج پہ امیج بھیجتا ہوں، دل بنا بنا کے بھیجتا ہوں۔ ایم ڈی فرحان یہاں آؤ تو سوچ سمجھ کے آنا، یہ مولوی کی محفل نہیں ہے، یہ صوفی کی محفل ہے، یہ سگے گور شاہی کی محفل ہے۔ یہاں سیدھی سیدھی دیتا ہے وہ، جو کہا تھا کبھی ہمارے بزرگوں نے، پتہ انہیں بھی نہیں تھا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن کہا ضرور تھا، ہے قابل احترام، قابل سماعت، جی۔ ان کا یہ کہنا کہ ایسی محفلوں میں اور ایسی صحبت میں بیٹھا کرو کہ جہاں ہنستے ہوئے جاؤ اور روتے ہوئے اٹھو، یہ کہا نا بزرگوں نے، جہاں ہنستے ہوئے جاؤ اور روتے ہوئے آؤ، یعنی جب روتے ہوئے آؤ گے تو مینس کوئی نصیحت لے کے اٹھے وہاں سے، کوئی نصیحت، کوئی عبرت، کوئی سبق، کوئی ملامت، کوئی پچھتاوا، یہ لے کے اٹھے وہاں سے۔ اب یہی ملامت، یہی پچھتاوا، یہی سبق
یہی سب کچھ تمہارے کام آئے گا اگر اسے پازیٹو لیا تم نے، مثبت اگر تم نے لیا اسے. اور کتے جیسا منہ بنا کے بیٹھے ہم تو اتنے عزت والے، انور شاہ نے تو ہمارے منہ پہ سنا دیا. ہاں ایسے ہی سناتا ہے انور شاہ. اچھا متا نا، آج تو غلطی کر دی اپنا نا. اس سننے کے لیے تیار ہو تو آؤ. یہاں نفس کے تزکیے کا سودا ہے، ٹھوکریں ماری جاتی ہیں نفس کے منہ پر. جو پالا ہوا ہے تم نے، جو بھی یہاں آئے گا اس کے نفس کو ٹھوکریں پڑیں گی، ورنہ نہ ادھر. یہاں یہی سودا ہے. قد افلاح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. نفس پاک ہوتا ہے مرشد کی لعنت ملامت سے، مرشد کی ٹھوکروں سے. تو نفس پاک ہوتا ہے. یہ ذمہ داری ہے مرشد کی. آؤ گے تو یہی ہے ذمہ داری، یہ ڈیوٹی ہے ہمارے پاس. اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں دنیا بھر میں مجھے، وہ سن لے اچھی طرح سے. کبھی ابھی ایسا ہو جاتا ہے، 1-2 بار ہوا ہے، زیادہ نہیں، 1-2 بار ہوا ہے. اور وہ 1-2 بار صوفیہ سید کے حوالے سے ہوا ہے. نہیں، سرکار کبھی مجھ سے خفا نہیں ہوتے. بہت کم کبھی ہوتا ہے کہ جب کوئی اوور ڈوز ہو جائے، بہت زیادہ کسی کو سنا دو باتیں. ایک دفعہ صوفیہ سید کو یہیں بیٹھ کے سنائی تھی، بلاک کر دو ہر جگہ سے اسے. یہی کہا تھا. اس کا مطلب میں تکلف کسی سے بھی نہیں کر سکتا. یہی ہے نا. اس دن سرکار ایسے خفا ہوئے تھے کہ 4 دن سرکار نے ایک لفظ والی بھی بات نہیں کی تھی مجھ سے. وہ سرکار دیکھتے تھے، سرکار کی آنکھوں میں ناراضگی ہوتی تھی. اور میں خوف زدہ، روم پہ کھڑے، نیند اڑی ہوئی، بھوک اڑی ہوئی، ہوش نہیں مجھے. ان کو سنا رہا ہوں، ان کو سنا رہا ہوں، ان سے لڑ رہا ہوں. ایک دفعہ پھر ہوا تو تھوڑا سرکار خفا ہو. لیکن سرکار نے پھر کہا، یار ایسا نہ کیا کرو، دیکھ لیا کرو کس کا کتنا ظرف ہے، کس کی کتنی وسعت ہے، کہ تمہاری کس بات کو وہ کہاں تک افورڈ کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب بھی اگر کبھی ایسا ہو جائے، میں تو ویکتی کبریائی سے شروع ہوتا ہے نا، وہاں سے چلتا ہوں، جیسے ہی میں نکلتا ہوں اور یہاں تک آتا ہوں تو اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے. یہاں بیٹھتے ہی جو پہلا لفظ میری زبان سے نکلتا ہے وہ نکلتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کی. یہی ہے نا. اس کے بعد ہوتا ہے جو بھی پوچھے، درود پاک ہے، سلام، جو بھی پوچھے. لیکن پھر بھی میں اس بات پر اپنے آپ کو تیار رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہیں مجھ سے کسی کے لیے اوور ڈوز ہو گیا ہو تو آج سرکار نے کلاس لینی ہے، آج جھاڑ کے رکھ دیں گے سرکار مجھے جی. لیکن کروں کیا؟ اگر یہ سب نہ کروں تو پھر میں بھی تمہارے نفسوں کی پرورش کر رہا ہوں، جیسے تمہارے ماں باپ نے کی ویسے میں بھی. وہ جسمانی باپ، دنیاوی باپ، یہ روحانی باپ بنایا تو سننا بھی پڑے گی. جی یہاں آؤ، اس محفل میں تیار ہو کے آؤ. آج آ گئے، 4 دن چھٹی، 8 دن چھٹی، 15 دن چھٹی، 1 مہینہ چھٹی، پھر آئیں گے. جی آ گئے جی بہن، آج انور شاہ لائیو آج تو دیکھ لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی بس، اور کوئی کام نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسے امتی ہو تم، شرم بھی نہیں آتی کہ جس نے سب کچھ عطا کیا، سب کچھ عطا کیا، سب کچھ عطا کیا. جب تو ماں کے پیٹ میں تھا نا، ماں کے پیٹ میں تھا، خدا کی قسم بڑا مہربان، نہایت رحم والا، محبت کرنے والا. جب تو ماں کے پیٹ میں تھا وہ تیرا اس وقت بھی خیال رکھتا تھا. وہ تیرا اس وقت بھی خیال رکھتا تھا. تیرے دل کی دھڑکن اس نے اس وقت بھی قائم و دائم رکھی ہوئی تھی. یہ تیری آتی جاتی سانسیں، تو ماں کے پیٹ میں تھا، یہ سانسیں پھر بھی تیری بحال تھی. کس نے رکھی ہوئی تھی؟ کس نے؟
کہتے نا کہ یہ دھواں نکالنا جھلس جاتا ہے, جل جاتا ہے دل. بے شرموں, یہ ساری باتیں سن کے بھی, یہ ملامت سن کے بھی شرم نہیں آتی, شرم نہیں آتی. اس کے بعد پیدا ہوا, فرشتے لگا دیے ساتھ کہ جب تک اس بچے کو بولنا نہ آ جائے ڈیوٹی پہ رہنا اس کے ساتھ. یہ ان کی ابھی دنیا والوں کی زبان نہیں سمجھتا, یہ دنیا والوں کی زبان نہیں سمجھتا. اسے کھلاتے رہنا, اسے لوریاں دیتے رہنا. دو بچے دیکھتے ہو نا, کلکاریاں مار رہا ہے بچہ اور اس کی آنکھیں چل رہی ہیں ایسے, وہ دو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے ساتھ کہ جب تک اپنا کوئی دکھ, اپنی کوئی تکلیف یہ اپنی ماں کو بتانے کے قابل نہ ہو جائے تم اس کے ساتھ رہنا, اسے کھلاتے رہنا. ابھی یہ پاک اور معصوم روح ہے, ابھی تو آئی ہے عالم میں, ابھی تو بھیجا میں نے اسے کیا پتا دنیا یہ شیطانی دنیا, یہ نفسا نفسی کی دنیا, یہ عالم ناسوس, اسے کیا پتا اس عالم ناسوس میں جہاں جنوں کو بسایا اللہ نے. انسان تو بہت بعد میں آئے, ہزاروں 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 سال بعد انسانوں کو بھیجا اس عالم ناسوس میں, اس دنیا میں امتحان اور آزمائش کے لیے. تمہارے آنے سے ہزاروں سال پہلے جنات یہاں پہنچ چکے تھے, ان کا بسیرا تھا اور آج تک ہے, اور تم سے کئی 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 گنا زیادہ ہے جنات کی تعداد آج بھی اس عالم ناسوس اس دنیا میں. جی یہ معصوم روح ہے, ابھی تو بھیجا میں نے اسے دنیا میں, ابھی تو یہ اپنی ماں کو اپنے باپ کو بھی نہیں پہچانتا. تمہارا دونوں کا کام ہے اس کے ساتھ لگے رہنا, اس کا خیال رکھنا. یہ باتیں کرے گا تم سے, وہ جو سریانی زبان ہے اللہ کی, سریانی زبان, وہ جو کلکاریاں مارتا ہے, ہر سننے والے کو اچھی لگتی ہیں بچے کی وہ کلکاریاں, وہ ہے سریانی زبان. وہ کلکاریاں نہیں ماں, وہ باتیں کر رہا ہے فرشتوں سے, فرشتے کھلا رہا ہے, اس کی باتوں کا اسے جواب دے رہے ہیں تاکہ دل لگ جائے, تھوڑا سا اس میں شعور آ جائے, تھوڑا سمجھنا آ جائے اسے, ماں کو بھی پہچانے, باپ کو بھی پہچانے, دنیا کو بھی سمجھے, ذرا قوت آ جائے اس کے اندر ماں کے دودھ کی, پھر ہماری ڈیوٹی ختم ہو جائے, چلے جائے. اتنا خیال رکھنے والا, اتنا خیال رکھنے والا, اتنا خیال رکھنے والا. نہیں جی, وقت ہوگا تو جائیں گے, وقت ہوگا تو جائیں گے. اوکے, یہ جو بیٹھا ہے نا, نہ تھکتا ہے, نہ اسے نیند آتی ہے, نہ اونگ آتی ہے, نہ کبھی غفل لمحے کے لیے, ایک ساتھ کے لیے بھی یہ غفل نہیں ہوتا, سب لکھتا رہتا ہے. جی پیش کرے گا, تیری معبودیت سے انکار کیا ہے, تیری کبریائی سے انکار کیا انہوں نے, تو بڑا غفور اور رحیم ہے, بہت مہربان نہایت رحم والا, اس سے بھی انہوں نے انکار کیا. یہ وہ ہیں اور یہ ان کا اعمال نامہ, یہ تو نہیں لکھ سکتا غلط, یہ تو نہیں لیتا کسی کی پرچی, کسی کی سفارش, بددیانتی بھی نہیں کرتا. جو عمل ہے اور جو زبان سے بکواس کی, یہاں تک کہ جو تیرے اندر آیا, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انہیں حکم آئے وہ بھی لکھ لیتے ہیں, اور دل کا حال اللہ جانتا ہے بہتر, اور وہ بھی بہتر جانتا ہے جس کے دل میں اللہ رہتا ہے, اس کے دل میں اللہ رہتا ہے, اللہ دل میں رہتا ہے اور وہیں سے اسے بتاتا بھی ہے, ورشا یہ چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے اس کے اندر. صحیح جی, مگر اتنا کچھ سن کے بھی نہیں شرم آنے والی, کیوں نہیں آنے والی, کہ وہ جو نفس ہے وہ غالب ہے ان کے دل پر, ان کے دماغ پر, سمجھنے ہی نہیں دے گا وہ تمہیں. انور شاہ کی اس بات کو کہ اس نے اللہ کی کبریائی کی بات کی, اس کی کریمی, اس کے رحم, اس کے درگزر, اس کی بخششوں کی, اس کی عطاؤں کی, اس کی بڑائی کی انور شاہ نے بات کی, وہ تمہیں سمجھنے نہیں دے گا, کبھی نہیں سمجھنے دے گا. کیوں کہ غلبہ ہے اس کا تمہارے دل پہ بھی, دماغ پہ بھی, سمجھنے کیسے دے گا, سمجھو گے کیسے. صحیح ہے نا, یہ ہے کھری کھری سیدھی سیدھی باتیں, کھری کھری سیدھی سیدھی باتیں, اور صاف صاف بالکل کلیئر, بالکل صاف ہے.
کل سے مت آنا. یہ دواخانہ یہاں کڑوی دوائی ملتی ہے, کڑوی دوائی ملتی ہے جو حلق سے بڑی مشکل سے اترتی ہے. اگر اس کڑوی دوائی کو, جسے زبان پہ رکھنا بھی اکثر محال ہوتا ہے, اس کے ذائقے کو, اس کی کڑواہٹ کو برداشت کر سکتے ہو تو آنا کل, ورنہ now also I tell you, get lost from here. Will you? ابھی جاؤ آؤٹ. منافق ہے نا, جی اس کی زبان پہ کچھ, دل میں کچھ. زبان پہ اللہ, دل میں نفس اور اس کی خواہشات, اسے کہتے ہیں منافق. صحیح. اور اس کے لیے سیدھا سا مسئلہ یہ, گیٹ لاسٹ فرام ہیئر ود یو. یار یہ محفل ایسی نہیں ہے کہ تم اپنا منافق دل لے کر اس محفل میں آؤ. یہ ان کی محفل ہے جن کے دل سچے ہیں اللہ کے ساتھ, جن کے دل سچے ہیں آقا اسلام کے ساتھ, جن کے دل سچے ہیں پنجتن پاک کے ساتھ, جن کے دل سچے ہیں میرے سرکار بادشاہ سرکار سیدنا گور شاہی کے ساتھ. وہ آئے یہاں پہ, جس کے دل میں یہ کیفیت نہیں ہے, یہ سچائی نہیں ہے, وہ نہ آئے یہاں پہ. ورنہ یہی سننے کو ملے گا جو میں نے ابھی کہا, گیٹ لاسٹ فرام ہیئر ول یو.